4 قسم کے لوگوں سے تعبیر نہ کروائیں. اچھا. جاہل سے نہ کروائیں, دشمن سے نہ کروائیں, کم عقل بیوقوف آدمی سے نہ کروائیں, صحیح. عورت سے بھی نہیں. اچھا. یعنی آپ کسی عورت سے تعبیر کروائیں گے, عام طور پہ چونکہ خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, ٹھیک, اور یہ سینسٹیوٹی میں وہ عام طور پہ اس میں دوسری طرف جانے کا امکان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دشمن دشمنی کرے گا, جاہل جہالت کا اظہار کرے گا. اس لیے اس طرح کے لوگوں کی بجائے عالم عقل مند اس آدمی سے جس کا پتہ ہو کہ خیر خائی کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑی جو دلچسپ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا, مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ اندازہ کیجئے آپ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جو حدیث میں آپ کے پاس پہلے بھی ذکر کر رہا تھا, کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کو خواب آیا, اور اس کو خواب کئی دفعہ آیا, ایک ہی خواب. ایک دفعہ اس کو خواب آیا, اس کا شوہر گیا ہوا تھا سفر پہ, اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا, اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا, وہ حاملہ تھی. صحیح. اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کانا ہے. ٹھیک ہے. وہ آئی آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے گا, صحیح, اور تیرے گھر ایک نیک بچہ پیدا. صحیح. بڑی خوش ہوئی, چلی گئی, ویسے ہوا, شوہر بھی خیریت سے واپس آ گیا, اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا. پھر کہتے ہیں کہ اس نے کچھ عرصہ بعد پھر یہی خواب دیکھا, اور پھر وہی سچویشن تھی, وہ حاملہ بھی تھی اور اس کا شوہر گیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وہی تعبیر فرمائی. صحیح. تیسری دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر وہ خاتون آئی ایک دفعہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے, تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے اس سے اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ. وہ کہتی نہیں, میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا. صحیح. تو بہرحال اصرار کے بعد اس نے بتا دیا, اور سیم خواب تھا, سیم سچویشن تھی, اس کا شوہر گیا ہوا تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے سوچا ابھی ستون گر گیا ہے گھر کا, اور بچہ کانا پیدا ہوا ہے, تو میں نے اس کی تعبیر کی کہ تمہارا شوہر فوت ہو جائے گا اور تمہارے گھر فاسق و فاجر بچہ پیدا ہوگا. تو وہ فرماتی ہیں ایسے ہی ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا, اور وہ ٹھیک نہیں تھا. اب اندازہ کیجیے, سیم خواب ہے اور تعبیر چینج ہو, تو یہ ہے علی رجل طائر, کہ جو پرندے کے پاؤں پر تھا تو آپ نے جو تعبیر کر دی ویسا ہوگا. اس لیے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. تو ایسے شخص کو خواب سنانا چاہیے جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ایک تو وہ غلط بات نہیں کرے گا, جہالت پر مبنی بات نہیں کرے گا, دشمنی نہیں کرے گا, اور خواہ مخواہ کسی چیز کو سینسٹائز کر کے اور جذباتیت میں بات نہیں کرے گا. بہترین, اس شخص سے بات کریں وگرنہ آپ نہ بات کریں. بہترین. جی, ایک بڑی انٹرسٹنگ تھیوری شیخ ہے ڈریمز کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو روحیں ہیں, جیسے آپ نے بھی شروع میں بیان کیا اور قرآن سے بھی ثابت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی جب ہم سوتے ہیں, قرآن مجید سے بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو بھی اس کا سفر ہے, جو بھی وہ کر رہی ہے عالم ارواح میں یا جہاں بھی وہ گئی ہے, جیسے کسی فوت شدہ بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی روح سے واقعی ہی ملاقات ہو رہی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تو نہیں فرمائی, لیکن یہ دو باتیں اس میں ہو سکتی. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعتاً روح وہ ایکسپیرینس کر رہی ہو. ایک یہ ہے کہ صرف روح محسوس کر رہی ہو, احساس ہو اس کا. یعنی آپ دیکھیں نا, خواب میں اگر آپ کو سانپ ڈس رہا ہے تو ایک تو اس کی انٹرپریشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ واقعتاً کہیں کسی ایسی جگہ ہو جہاں سانپ موجود ہو اور سانپ ڈس رہا ہو, جبکہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں پڑے ہوئے آپ ہل بھی رہے ہیں, اور بعض اوقات آپ ایک خاص قسم کی کیفیت میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں جسمانی طور پر بھی, اور یہ محسوس کر رہے ہیں. تو وہ کیا صرف اور صرف خواب میں آپ نے دیکھا ہے یا ایکسپیرینس کیا, یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ خواب میں روح کا سفر ہے کہ وہ باقاعدہ ایکسپیرینس کرتی ہے, وہ جاتی ہے. اس لیے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ خواب میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی مشکل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ روح کی جو واپسی ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتی ہے اور آپ شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. اسی طرح پھر اس کو اس طرح کے اس کے ساتھ بھی ملا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت اور نیند یہ بہنیں ہیں, یہ ایک جیسی ہیں. نیند کو بھی موت کی طرح آپ نے فرمایا, لہٰذا نیند کے وقت کی دعا جو ہے اور پھر نیند سے بیدار ہونے کی جو دعا ہے اس میں بھی موت کا ذکر ہے. موت و احیا, میں فوت ہوتا ہوں پھر میں. تو اس کا مطلب ہے یہ نیند بھی موت کی طرح. تو موت میں چونکہ روح نکل جاتی ہے, اس کا مطلب ہے نیند میں بھی روح نکل جاتی ہے.
وہ نکل کے واپس آ جاتی ہے. وہاں جب موت کے وقت جب نکلتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی. یہی فرق ہے. اور وہ جو حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں کہ ان امسکت نفسی بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تیرے نام پہ یہ پہلو رکھ رہا ہوں, اور اگر تو میری روح کو روک لے, صحیح ان امسکت نفسی, اگر تو نے اس کو روک لیا تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا. وان ارسلتها, اور اگر اس کو چھوڑ دیا, اٹ مینس کہ یہ کہیں گئی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ کسی اور دنیا میں گئی ہے. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا, اور اگر تم نے واپس چھوڑ دیا تو پھر اس کو اس طرح حفاظت کرنا جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو ان ساری باتوں سے لگتا یوں ہی ہے کہ یہ نا ایکسپیرینس کا. واللہ اعلم.